जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोम मजमून नंबर 17 जिसका उन्वान है मुहिब आरफी समात फरमाई। जुलाई 1962 ईस्वी में एक शेरी मजमुआ शाया हुआ था जिसमें 3 शायरों का कलाम एक साथ शाया हुआ था। इनमें महबूब खिजा की अकेली बस्तियां, मुहिब आरफी की गुले आगही और कमर जमील की ख्वाब नुमा शामिल थीं। इन तीनों किताबों को मकतबे आसी रहमतुल्लाह अलैह से अमीर अहमद फारूकी साहब ने एक किताब की सूरत में शाया किया था। बहरहाल यहाँ से इन तीनों शायरों का कलाम नए सफ़र पर रवाना हुआ। इन तीनों शायरों के कलाम की नौइयत अलग अलग थी, इसलिए इन पर गुफ्तगू भी मुख्तलिफ अंदाज से हुई। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू मुहिब आरफी की शायरी है, इसलिए फिलहाल हम अपने आप को मुहिब आरफी के कलाम पर गुफ्तगू तक महदूद रखेंगे। बहरहाल मैं अपने गुफ्तगू का आगाज करता हूँ इस फ्लैप से जो मैंने छलनी की प्यास पर लिखा था। इस फ्लैप के अल्फाज ये थे: मुहिब आरफी की शायरी उर्दू की पहली माबादुत्तबियाती शायरी है और मुहिब आरफी उर्दू का पहला माबादुत्तबियाती शायर। गालिब पर, हम-औस्त और इकबाल पर पान इस्लामिज्म अपने मंतकी जवाज के साथ असरअंदाज हुए और इसके बाद फिक्र का एक तवील गैर मंतकी सन्नाटा। इस तवील गैर मंतकी सन्नाटे में प्लांक और आइंस्टाइन के नजरियात ने जदीद इंसान के तसव्वुर हकीकत को बदल कर रख दिया। हम वहाँ आ गए जहाँ शायरी को हवास की ज़ाहिरी हकीकत से निकाल कर असल हकीकत तक ले जाना सच्चे फनकार का मसला बन गया। मुहिब आरफी की शायरी इसी तब्दीली का इजहार है। उन्होंने शायरी को एक आम आदमी की दुनिया से निकालकर साइंसी फिक्र की तेज रोशनी तक पहुंचा दिया। तबीयत की हकीकतों के पस मंजर में माबाद तबीयत के पेचीदा मसाइल और एहसासात से जन्म लेने इस इस्तारे मुहिब आरफी की शायरी के ऐसे 3 जाविये हैं जिन्हें इनका उसलूब शेरी पैकरों में तब्दील कर देता है। छलनी इनकी रूह का इस्तारा है, लहरें मौजूद हैं और दरिया नहीं है। दरअसल इनकी शायरी एक एहतजाज है कायनाती हकीकत की इस सूरत हाल के खिलाफ जो 20वीं सदी की आगही ने इंसान पर मुनकशिफ की है। इस शायरी का मुताला इन लोगों को नहीं करना चाहिए जो शायरी को समाजी, माशी और जिनसी मसलों का हल समझते हैं। मुहिब आरफी की शायरी में मिस्टर टॉम या मिस्टर डिक अपना चेहरा नहीं देख सकते। इसकी अनगिनत वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है मिस्टर टॉम नॉवेल पढ़ते हैं। दोस्तोव्स्की ने कहा था कि हमें जिंदगी से मोहब्बत करनी चाहिए, जिंदगी के मायने से नहीं। मुहिब आरफी की शायरी हमें उस जगह ले जाती है जहाँ जिंदगी से मोहब्बत मायने की तलाश बन गई है। ये शायरी इस कायनाती आगही में शिरकत चाहती है जिसने कांट, डिकार्ड और हेडेगर को बेचैन किया है। अब हम इस अदब को मोतबर समझते हैं जो इंसान की हकीकी सिचुएशन से आंखें दो चार करता है, और ये एतबार इस वक्त कायम होता है जब इंसान अपनी हुदूद को कबूल करता है। मुहिब आरफी की शायरी इन्हीं मानों में मोतबर शायरी है। बड़े से बड़ा हकीकत परस्त भी ख्वाब देखने लगता है, लेकिन मुहिब आरफी की आंखें कभी नहीं झपकती। मुहिब आरफी और पॉल केली एक ही रास्ते के 2 मुसाफिर हैं जिनके मिजाज, तंज और मिजा वजूद की एक बैनुस्सतूर लायानियत से पैदा हुई है। दोनों की बनाई हुई शक्लें मुतहर्रिक हकीकतों के प्रिंट हैं। मिस्टर टॉम और मिस्टर डिक से मेरी मुराद हर उस नक्काश से है जो अभी फराग, फैज और नासिर काज़मी का मुताला कर रहा है। पॉल केली की तस्वीरें समझने का अहल नहीं है। मुहिब आरफी उर्दू शायरी का पॉल केली है। फ्लैप के आखिरी हिस्से को बाज़ नक्कादों ने इश्तियाल अंगेज समझा। इसकी वजह यह है कि हमारे बेशतर नक्काद इश्किया शायरी के नक्काद हैं। इश्किया शायरी के अलावा अगर इन्हें किसी किस्म की शायरी में दिलचस्पी है तो वो जिनसी शायरी है या जिन्स ज़दा शायरी है। मेरी तनकीद का ये हिस्सा दरअसल इन नक्कादों के खिलाफ था जो अपनी तवज्जो ज़्यादातर दाग, जुर्रत या मीरा जी की शायरी पर सर्फ करते हैं।
ما بعد الطبیعتی شاعری تو دور کی بات ہے، اگر فکر کی تھوڑی سی جھلک بھی شاعری میں نظر آئے تو ایسی شاعری سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ شاعری کا معاملہ تو پسند اور ذوق کا معاملہ ہے، جب فکری شاعری ہی پسند نہیں ہوتی تو ما بعد الطبیعتی شاعری سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ محب عارفی کی شاعری کی بے رنگی کا سبب بھی یہی ہے کہ اس کا ماخذ بھی سائنس کے اعلیٰ ترین مسائل سے پیدا ہونے والی فکر سے ہے۔ اس قسم کی شاعری کو بڑے بڑے نقاد حضرات بھی پسند نہیں کرتے تو ٹام، ڈک اور ہیری کیا پسند کریں گے؟ محب عارفی صاحب کی شاعری کا ماخذ فلسفی آف سائنس ہے، یعنی وہ فلسفہ جو سائنسی انداز کی فکر سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق افلاطون، ارسطو، کانٹ، ہیگل، ڈیکارٹ وغیرہ سے نہیں ہے۔ چنانچہ محب عارفی صاحب کی شاعری کے سلسلے میں افلاطون اور ارسطو سے لے کر روسو، کامٹے اور کارل مارکس تک سب کو آرام کرنے دیجیے۔ ہاں، اگر آپ نے آئنسٹائن کی اضافیت سے براہ راست نہ صحیح ڈاکٹر رضی الدین صدیقی صاحب کے ذریعے واقفیت حاصل کی ہے، ہائزنبرگ اور بوئز اور دوسرے عظیم سائنسدانوں کے افکار اور سائنسی نظریات سے واقفیت حاصل کی ہے، تو ضرور آپ کو گفتگو کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کیجئے کہ سائنسی مطالعے کے نتیجے میں ایک ایسی فکر پیدا ہو سکتی ہے جسے ہم شاعری کہہ سکتے ہیں۔ یہ شاعری ما بعد الطبیعتی شاعری کہی جا سکتی ہے۔ ان معنوں میں محب عارفی اردو کے پہلے ما بعد الطبیعتی شاعر ہیں۔ اس قسم کی ما بعد الطبیعتی شاعری پر جن 2-3 نقادوں اور شاعروں نے توجہ کی ہے، ان میں آئیے سب سے پہلے نذیر صدیقی سے ملیے۔ نذیر صدیقی صاحب کہتے ہیں، محب عارفی کے ساتھ اردو شاعری ما بعد الطبیعت کی ایک ایسی وادی میں داخل ہو گئی ہے جو فلسفیانہ ما بعد الطبیعت کی بجائے سائنسی ما بعد الطبیعت پر مبنی ہے۔ ان کے مفکرانہ تجسس کا مرکز وہ حقائق اور معارف نہیں جو فلسفے اور تصوف کے ذریعے دنیا کے سامنے آئے ہیں، بلکہ وہ دریافتیں ہیں جو سائنس کی دین ہیں۔ محب عارفی کا مجموعہ کلام چھلنی کے پیاس 1975 میں شائع ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ 1975 سے پہلے بھی ان کا ایک چھوٹا سا مجموعہ کلام گلِ آگہی 1963 میں شائع ہوا تھا۔ محب عارفی کے پہلے مجموعہ کلام کا یہ اکلوتا شعر مجھے بے حد پسند آیا تھا، نتیجتاً میں اسے اردو کے چند بہترین شعروں میں شمار کرتا ہوں۔ کل میں نے محب اس کو عجب طور سے دیکھا، آنکھوں نے تو کم دل نے بہت غور سے دیکھا۔ بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ محب عارفی کے نثری معروضات یا فرمودات زیادہ مشکل ہیں یا ان کی شاعری۔ بہرحال مشکل دونوں ہی ہیں۔ جب ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ عہد حاضر کی شاعری کا مبہم ہونا ناگزیر ہے، تو اس نے یہ بات عہد حاضر کی انسانی زندگی کی روز افزوں پیچیدگیوں کے پیش نظر کہی تھی۔ لیکن محب عارفی کی شاعری مبہم اور مشکل اس لیے ہے کہ وہ ان سائنسی حقائق اور دریافتوں پر مبنی ہے جو ادوار گزشتہ کے تصوف اور فلسفے کے حقائق سے زیادہ پر اثرات اور ناقابل فہم ہو چلی ہیں۔ مثلاً محب عارفی کہتے ہیں کہ اب سائنس اس طرح کے انکشافات کر رہی ہے کہ صفت ہے اور موصوف نہیں ہے، یا یہ کہ حرکت ہے اور کوئی محرک نہیں ہے، یا یہ کہ لہریں ہیں اور ان لہروں کا کوئی مظروف نہیں ہے، یا یہ کہ آئنسٹائن کے نظریے کی روح سے زمان و مکان مطلق ہونے کے بجائے اضافی ہو گئے ہیں۔ ہائزنبرگ کے نظریے کے مطابق نہ سبب ہے، نہ علت ہے، نہ معلول۔ نذیر صدیقی نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ محب عارفی کی شاعری ان کیفیتوں کا اظہار ہے جو سائنسی مسائل اور نظریات کے رد عمل سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں خود محب عارفی صاحب نے بڑا دلچسپ بیان یہ دیا ہے کہ وہ خود تو سائنسدانوں سے بحث مباحثے کے اہل نہیں ہیں، لیکن ایسے مقامات بھی آتے ہیں جب وہ سائنسی نتائج سے آگے بڑھ کر قیاس آرائیوں کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسے مقامات پر وہ سائنسدانوں کے خیالات پر اپنے شک و شبے کا اظہار کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ مثلاً آج کی دنیا کا ایک عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ یہ کہتا ہے کہ مادی کائنات کی کلیت کی حجم میں مستقلاً اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
لیکن یہ طبعی سائنس کا ایک متفق علیہ نتیجہ تحقیق ہے۔ محب عارفی کہتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب میں طبیعیات کا یہ دعویٰ بھی لکھا ہوا ہے کہ خلاء مطلق ایمٹی اسپیس کہیں نہیں ہے۔ اب یہ دعویٰ سائنسی قیاس آرائی کے زمرے میں آتا ہے تو معقولیت یہ پوچھ سکتی ہے کہ مادی کائنات کی کلیت کے حجم میں اضافے کے لیے گنجائش کیا چیز ہے۔ اب محب عارفی صاحب کی خود اپنے بارے میں رائے سنیے۔ غرض کے سائنس یعنی انسان کی مبنی برحواس عقل کی سرحد ادراک کے مسائل رفتہ رفتہ میرے ذاتی مسائل بن کر میری رگ رگ میں سرائیت کر گئے ہیں۔ ان مسائل پر غور و فکر کر کے اپنی رائے پر آپ قائم کرتے رہنا میری افتاد تباہ کی مجبوری رہی ہے۔ اپنے ذاتی نتائج فکر سے لگاؤ کا ہونا ایک فطری امر ہے۔ میری شاعری کا بیشتر حصہ اسی میلان کا پیدا کردہ ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔